السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اقرا۔ اپنے محبوب کو کہا جاتا ہے پڑھیے، کہ آپ کو خطاب کیا جاتا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ کو جو امت دی جانے والی ہے وہ صرف طالب علم ہی نہیں ہوگی، وہ معلم ہوگی، عالم ہوگی اور علم آموز ہوگی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اس کی ایک عظیم ہستی، علم و معرفت کے تاجدار قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، لوگ ان کو ان کے کشف و کرامات اور معجزات سے جانتے ہیں، جبکہ آپ کی شہرت کا بنیادی سبب آپ کی علمی مقام و مرتبہ اور علم کے حصول میں جو آپ نے محنت کی اور کس طرح لوگوں کی رہنمائی کی۔ امت محمدی پر شیخ عبد القادر جیلانی کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اپنے مدرسے سے ہر سال 3000 طلباء، حافظ قرآن، مفسر قرآن، جید عالم، معلم، عالم، مفکر اور مجاہد بنا کر بھیجتے تھے۔ اس امت پر غوث پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ 90 سال کی عمر تک، آخر عمر تک درس و تدریس کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا۔ سید الاولیاء کا خاندان، اولیاء اللہ کا خاندان، سب کو اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامات والے اولیاء اللہ تھے۔ آپ کی پیدائش جیلان میں ہوئی اور اس وقت آپ کی والدہ کی عمر جو تھی وہ 60 سال تھی۔ آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ جس دن آپ پیدا ہوئے تو میں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اے ابو صالح، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایسا صالح بیٹا عطا کیا جو اللہ رب العزت کا اور میرا محبوب ہوگا۔ اس کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہوگا جو میرا نبیوں اور رسولوں میں ہے، سید الاولیاء، اور آپ سید الانبیاء۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات 1100 بچے پیدا ہوئے، لڑکے ہوئے، جو سب کے سب ولی اللہ اور اولیاء اللہ تھے۔ آپ کے والد جو تھے وہ انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کی نانا اور آپ کی والدہ نے آپ کی ابتدائی تربیت کی۔ حافظ قرآن تو پیدائشی تھے، فارسی زبان آپ کی مادری زبان تھی، اور آپ نے سب سے پہلے عربی ادب سیکھا۔ پھر ماں سے خواہش کی پڑھنے کے لیے بغداد جانے کی، تو ماں نے رخصت کیا۔ رخصت کرتے وقت ماں رونے لگی، تو کہنے لگے، ماں روتی کیوں ہو؟ کہا، بیٹا جب تم واپس آؤ گے تو میں اس دنیا میں نہ ہوں گی۔ بلند پایا سے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، تصوف اور تمام ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے۔ علمی وسعت اور حافظے کا یہ عالم تھا کہ مشکل ترین مسائل بھی عطائے خداوندی سے حل کرتے تھے۔ تمام ائمہ فقہ آپ سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ 8 سال کی مدت میں آپ نے تمام علوم پر PhD حاصل کر لی تھی۔ آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، 13 علوم سکھاتے تھے، اور ہر علم کا علیحدہ وقت مقرر تھا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد قرآن، تفسیر، فقہ، حدیث، صرف اور نحو، اور بچوں کو قرأت سکھاتے تھے۔ آپ نے دین کی بہت خدمت کی۔
مدرسے میں طلباء کو خود پڑھاتے، ان کی عزت و احترام کرتے۔ بیٹوں کو حکم تھا کہ مغرب سے پہلے طلباء کے چراغ جلا کر آؤ، اور خود ان کے ساتھ ہر کھانے پر اپنے طالب علموں کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خود حصول طلب میں، علم کے حصول میں اتنی تنگی اٹھائی۔ جب ماں سے رخصت ہوئے تو ماں نے 40 دینار جو دیے تھے، وہ جیسے ہی پہنچتے ہیں بغداد وہ غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے نانا جو تھے، بہت ان کا مقام تھا، ان کے اثر رسوخ سے انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ، بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اس میں آپ کو داخلہ دے دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم داخلہ تو دے دیتے ہیں لیکن رہائش کی جگہ نہیں۔ تو آپ پڑھتے اور اپنی کتاب لے کر جنگلوں میں چلے جاتے۔ بھوک، پیاس، تنگی، اتنی سختیاں اٹھائیں۔ آپ کہتے ہو اگر یہ سختیاں کسی پہاڑ پر پڑتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ اکثر آتے تھے اور آپ کی مدد کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے آپ کو 20 دن تک بھوکے رہتے۔ آپ کہتے تھے جب مصائب اور علائم مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور اس آیت کریمہ کا ورد کرتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر اس کے بعد میرے دل کو سکون ہو جاتا، اور جب میں زمین سے اٹھتا تو میرے تمام رنج و غم جو تھے وہ دور ہو گئے ہوتے۔ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے، ساری رات تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا، تمام رات اپنے آپ کو بستر سے دور رکھتے اور اللہ کی قیام، رکوع اور سجود میں اپنے رب کا قرب حاصل کرتے۔ ظہر کے وقت قیلولہ کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا ظہر کے وقت، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ان کی زیارت ہوئی اور کہا کہ بیٹا لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے درس و واعظ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں کیسے فصحائے عرب، فصحائے بغداد کے آگے تقریر کروں، میں تو اجمی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا منہ کھولو، اور انہوں نے 7 بار اپنا مبارک لعب دہن جو تھا وہ میرے منہ میں ڈالا، کہا اب تقریر کرو، اب واعظ کرو۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد بچوں کو عصر کے لیے کہا کہ آج میں انشاءاللہ درس و تدریس شروع کروں گا، واسطے نصیحت۔ پہلے درس میں آپ کے ساتھ آپ کے تمام طلباء اور جو نمازی تھے وہ حاضر تھے۔ اب آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، سینے میں علم کا ایک سمندر تھا، لیکن آپ سوچ رہے تھے کہ شروع کیسے کروں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ عالم بیداری میں سیدنا علی علیہ السلام جو تھے وہ حاضر ہوئے اور کہا بیٹا شروع کرو۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا منہ کھولو، اور انہوں نے 6 بار میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور کہا اب شروع کرو۔ میں نے درس دینا شروع کیا، ایک علم کا دروازہ اور ایک علم کا شہر۔ لوگوں نے درس کو بڑے شوق سے سنا، یہ پہلا درس تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے ہفتے میں 3 بار درس جو تھے وہ دینے شروع کیے، اور آپ کی شہرت جو تھی وہ دور دور تک پھیل گئی، اور لوگ جو تھے وہ دور دور سے اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر راتوں میلوں کے سفر طے کر کے آپ کے درس میں جو تھے وہ شریک ہوتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ کی مجلس میں فرشتے، رجال الغیب اور فقہاء علماء جو تھے وہ حاضر ہوتے، بے شمار قلم دواتیں جو تھی وہ رکھی ہوتی تھیں، جو آپ کے ایک ایک لفظ کو جو تھے وہ لکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے وہ کشف و کرامات عطا کیے تھے کہ آپ مجلس میں حاضر ہر شخص کا دکھ اور غم جان لیتے تھے، اور عطائے اللہ رب تعالیٰ کی عطا سے ان کے غم کو دور کر دیتے تھے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میری مجلس میں 3000 یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے، اور 1 لاکھ سے زیادہ شرابی، زانی،
جو تھے وہ طائب ہوئے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا پروردگار کا کہ جو آپ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ نے کیا۔ بیماروں کی عیادت کرتے، طلب دین میں دین کا علم حاصل کرنے والے ہر شخص کو کا عزت و احترام کرتے، روزانہ دسترخوان بچھایا جاتا، اور آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ جو تھے وہ خود جو تھا وہ کھانا جو تھا وہ ان کے ساتھ کھاتے۔ سیدنا عبدالقادر کی عمر جو تھی اب 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی ذات و برکات سے ایک عالم جو تھا وہ سیراب ہوا تھا۔ تو اب آپ نے اپنے بیٹے عبدالوہاب سے فرمایا، بیٹا تم میرے پاس سے دور ہٹ جاؤ، کیونکہ بظاہر تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرا باطن صرف اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت میرے پاس کچھ لوگ مہمان آنے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراہم کر دو۔ 11 ربیع الثانی کو بروز سوموار عشاء کی نماز کے لیے تازہ غسل فرمایا اور دیر تک سجدے میں اپنے اہل و عیال اور تمام امت محمدیہ کے لیے دعائیں مانگتے رہے تو غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، تو میری بہشت میں داخل ہو جا۔ ان کلمات کے سننے کے بعد آپ بستر پر لیٹ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی زبان پر یا اللہ کا ورد جاری ہو گیا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کہتے تھے سچی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ عز و جل کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے۔ رب سے تعلق جوڑا جائے بغیر کسی غرض اور مقصد کے۔ اللہ کے مختلف اسماء اعظم کا ورد اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے۔ جب آپ کو یا اللہ ہو، یا رحمان، تو اس کی تمام رحمتیں اور اس کی تمام نعمتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ دنیا کا خوشحال آدمی بننا چاہتے ہو تو اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز اور صبح کے اذکار سے کیجیے۔ یاد رکھیے آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا و محمد و بارک وسلم۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے رات کو سونے سے پہلے سوچیں کہ یاد کریں کہ ہمارا کون سا ایسا کام ہے جو ہم کر نہیں پاتے تھے لیکن اللہ نے کر دیا، کیسے اس نے ہمیں مایوسی سے بچایا اور کب کب اس نے غیب سے ہماری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کو غوث پاک جو تھے وہ جب انہیں مشکل اور تکلیف ہوتی تو وہ علم نشرہ کا جو تھا وہ ورد کیا کرتے تھے۔ یہ صورت بڑی برکت والی صورت ہے، اس سے بند راہیں کھل جاتی ہیں۔ آپ اپنا سبق یاد کرنا چاہتے ہو، 3 بار علم نشرہ کی صورت پڑھیں، حافظے کے لیے، بچوں کی تعلیمی ترقی، بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اور جب لوگوں کا دل اللہ کی یاد سے راغب نہ ہو، جب دل آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، آپ حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، تو اس صورت کو پڑھ کر اپنا کام شروع کیجیے۔ اللہ پاک اس کلام کی برکت سے آپ پر علم کی دروازوں تک رسائی آسان کرے گا، رزق اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔
اس صورت کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی طاقت ہے. جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. خود بھی یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کیجیے کروائیے.